قاسم نے ذکر کیا ہے کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے 3000 کالے جنگی جہاز ملیں گے جو ان کے خیال میں احادیث میں مذکور کالے علم یا کالے نشانات ہیں۔ ان لڑاکے طیاروں کے بارے میں قاسم کا بیان کسی بھی بیان سے بے مثال ہے جو میں نے علماء سے سنا ہے۔ اس کی وضاحت مشرق کے سیاہ نشانات کے تصور پر ایک جدید تناظر فراہم کرتی ہے۔ قاسم کا دعویٰ ہے کہ ان طیاروں میں جدید ٹیکنالوجی ہوگی جو باقی دنیا کے سائنسدانوں اور انجینئر کو حیران کر دے گی۔ احادیث کا جائزہ لینے کے بعد مجھے پتا چلا کہ سیاہ علم یا نشانات طلوع ہوں گے، یعنی حدیث میں طلوع کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اور یہی لفظ قرآن مجید میں سورج کے طلوع ہونے کے لیے استعمال ہوا ہے جس میں اوپر اٹھنے کی معنی موجود ہے۔ لہٰذا یہ کالے علم نشانات وہ چیز ہیں جس میں اوپر اٹھنے یعنی پرواز کی صلاحیت رکھتے ہوں گے۔ حدیث میں یہ بھی ہے، پھر سیاہ علم نشانات مشرق سے اٹھیں گے اور وہ تمہیں ایسا قتل کریں گے جو اس سے پہلے کسی نے نہ کیا ہوگا، یعنی ایسا طریقہ جو پہلے کبھی نہیں ہوا ہوگا۔ قاسم کے کہنے کے مطابق کوئی بھی ان جنگی جہازوں کا آسانی سے شکست نہیں کر سکتا اور نہ کر سکے گا، یعنی وہ مخالف قوتوں کے خلاف ایک مضبوط دفاع ہوں گے۔ دوسرے لفظوں میں ان کے پاس ناقابل تسخیر دفاع ہوگا۔ حدیث میں یہ بھی ہے، سیاہ علم یا نشانات خراسان سے آئیں گے، کوئی چیز انہیں پیچھے نہیں ہٹا سکے گی، یعنی ان کو ہرا نہ سکے گی۔ قاسم کا کہنا ہے کہ پاکستان سپر پاور امریکہ اور روس دونوں کا مقابلہ کرے گا اور انہیں شکست دے گا۔ اس سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ سیاہ نشانات کا علمبردار فوج کسی بھی دوسرے قوم کے مقابلے میں غیر معمولی جنگی صلاحیتوں کا حامل ہوگی، کیونکہ وہ ایک ہی وقت میں دونوں سپر پاور سے لڑنے کے قابل ہوگی۔ اور حدیث میں بتایا گیا ہے کہ ملحمہ جنگ عظیم میں ایک جھنڈا حق کا ہوگا اور جو دوسری طرف 80 جھنڈوں کی جھوٹ یعنی باطل کے خلاف لڑے گا۔ اور قاسم یہاں تک کہتے ہیں کہ ہم پر یہ جنگ مسلط کی جائے گی اور ہمیں اپنا دفاع کرنا پڑے گا، اور ہمارے دشمن کو خود موت کا شوق ہوگا تو ہم کیا کریں۔ حدیث میں ہے کہ پھر سیاہ علم نشانات مشرق سے اٹھیں گے اور وہ تمہیں ایسا قتل کریں گے جو اس سے پہلے کسی نے نہ کیا ہوگا، یعنی ایسا طریقہ جو پہلے کبھی نہیں ہوا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس حدیث پر ایک منٹ کے لیے غور کریں۔ تاریخ انسان میں ہم تلواروں، ڈھالوں، جھوڑوں، حتیٰ کہ تیروں اور کمانوں سے بھی لڑے ہیں، اور اگر حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ وہ آپ کو اس طرح سے ماریں گے جو اس سے پہلے کسی نے اس طرح نہ مارا ہوگا، تو غالباً وہ ایک جدید قسم کی ٹیکنالوجی ہوگی، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے۔ قاسم کا کہنا ہے کہ مسلمان سیاہ علم نشانات کو بروئے کار لاتے ہوئے یروشلم اور یورپ سمیت مسلمانوں کے کھوئے ہوئے علاقوں پر دوبارہ قبضہ کر لیں گے، یعنی سیاہ لڑاکے طیارے اپنے جدید ٹیکنیک اور عالی قوت کی وجہ سے جنگ کے دوسرے تمام ہتھیاروں کو مات دیں گے اور کوئی بھی چیز انہیں آسانی سے نہیں ہرا سکے گی۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس بارے میں غور کریں۔ آج کے دور میں اگر کوئی فوج سیاہ جھنڈوں والی زمین پر لڑ رہی ہو تو کیا دشمن کی فوج لڑاکے طیاروں کا استعمال کرتے ہوئے انہیں آسانی سے ختم نہیں کر سکتی؟ ذرا آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان ہونے والے جنگ کے نتائج کو دیکھیں۔ آذربائیجان نے ڈرون کے استعمال سے جنگ کا رخ کیسے بدل دیا۔ حدیث میں ہے کہ خراسان سے سیاہ علم نشانات جھنڈے اٹھیں گے جن کو یروشلم میں نصب ہونے تک کوئی چیز پیچھے نہیں ہٹا سکے گی۔ تو سیاہ علم نشانات کا خلاصہ یہ، وہ سیاہ علم نشانات طلوع ہوں گے، اشارہ ہے کہ اوپر اٹھیں گے، پرواز کریں گے، وہ غیر معمولی انداز میں حملہ کریں گے۔ اس سے پہلے کسی بھی جنگی ہتھیار سے مختلف ان کے اندر ایک غیر معمولی جنگی صلاحیت ہوگی، ان کا ایک ناقابل تسخیر دفاع ہوگا، انہیں کوئی بھی چیز آسانی سے پیچھے نہیں ہٹا سکے گی، جو یقینی طور پر گھوڑے نہیں ہو سکتے، اور وہ یروشلم پہنچ جائیں گے اور جو بھی ان کے راستے میں آئے گا اس کو تہس نہس کر دیں گے، یعنی کہ وہ طاقت میں برتر ہوں گے۔ تو پش مشرق کی طرف سے جو سیاہ علم نشانات یا سیاہ جھنڈے ہیں وہ دراصل بلیک جیک فائٹرز یعنی کالی جنگی جہاز ہی ہیں۔